امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہیں بھی دنیا بھر میں کوئی بھی پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو کیا اس کو یہاں پر اس نے رپورٹ بھی کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ جو بھی لوگ پاکستان میں ٹیکس پے کر رہے ہیں یا ایون انڈیا میں ٹیکس پے کر رہے ہیں، وہ جب یہاں پہ اپنی انکم کو رپورٹ کریں گے تو وہ اس گلوبل انکم پہ ان کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا۔ امریکہ سٹیزن ہے، یہاں پر کمانے کے اوپر جو ہے ٹیکس دینے کا پابند نہیں کرتا، کسی اور ملک میں بھی جا کے کچھ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کو پابند کرتا ہے، یا ڈیویڈنڈ کے اوپر کیا ہے، انٹرسٹ کے اوپر کیا ہے، یا رینٹل پراپرٹی کے اوپر کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ مائنس ہو جائے گی۔ اور سعودی عرب کی اگر ہم مثال دیں، وہاں پر آپ کی جو نیٹ انکم ہے اس کے اوپر 20% آپ کو ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو، پھر وہ یہاں یو ایس اے گورنمنٹ کو بھی بغیر کسی وجہ سے یہاں بھی دے گا، ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی۔ ہاں، اس نے وہاں پر ٹیکس زیادہ دے دیا یہاں کی قانون کے حساب سے، یہاں یہ کچھ واپس بھی کریں گے اس کو، وہ 10 ایئرس تک جو ہے وہ کیری کریڈٹ فارورڈ میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت سے احباب، جیسا کہ ہمارا سیمینار ہوا اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی، جو امریکہ سے سعودی عرب بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر گھر لینا چاہ رہے ہیں، امریکہ کچھ ایسی کنٹریوں میں سے ہے کہ جو اپنے جو سٹیزن ہیں ان کو صرف یہاں پر کمانے کے اوپر جو ہے ٹیکس دینے کا پابند نہیں کرتا، بلکہ کچھ صورتحال میں اگر وہ اپنے ملک میں یا کسی اور ملک میں بھی جا کے کچھ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ان کو پابند کرتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے یاسر مختار بھائی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں آج ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ میں تھوڑا سا آپ کا تعارف کروا دوں پہلے۔ یاسر بھائی جو ہے سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہیں، یہاں ماشاءاللہ نیو یارک کے اندر اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر دونوں میں کیا فرق ہے، جو مدینہ منورہ یا مکہ یا سعودی عرب میں یا کہیں بھی دنیا بھر میں کوئی بھی پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو کیا اس کو یہاں پر اس نے رپورٹ بھی کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے، کیا کرنا ہے، اور اسی طرح جو لوگ سعودی عرب میں اب بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یاسر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ مائی پلیئر۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ یہاں پر جو ہے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے ایک قانونی رائے لینے کے لیے آج اس معاملے پر جو ہے حاضر ہوں۔ تو جیسے زبیر بھائی نے بتایا کہ میں یہاں پہ سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہوں اور میں اپنی جو ہے وہ CPA فرم رن کر رہا ہوں۔ کس نام سے؟ میرے اپنے نام سے ہی ہے اور اس کا جو شارٹ فارم ہے MYM CPA۔ اوکے۔ بیسکلی پورا نام جو ہے محمد وائی مختار CPA PC۔ ماشاء اللہ۔ میں نے اس کو شارٹ فارم بنایا ہے MYM CPA تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم بیسکلی ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیکس سے ریلیٹڈ ہو، اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، آڈٹس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ سے ریلیٹڈ ہو، ناٹ فار پروفٹس کو ہم ساری کمپلائنس ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام دی انیشیشن، رجسٹریشن اور IRS سے 501(c)(3) کا جو ایگزمپشن ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اس میں ہم کمپنیز کو ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو کمپلائنس ریکوائرمنٹس ہیں اس میں بھی ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ کمپنیز کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر میں یہ سمجھنے میں صحیح ہوں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ایک لیگلی جو ہے ایڈوائس کے طور پر آپ بات کریں، لیکن ڈپینڈ کیس ٹو کیس، لیکن عمومی طور پر جو بھی آپ بات کریں گے قانونی اعتبار سے، کیونکہ جو ہم نے باتیں کی ہیں پہلے سیمینار کے اندر وہ ہم نے ایک انفارمیشن دی تھی، نہ کہ لیگل ایڈوائس فار کہ آپ جو پراپرٹی جو ہے سعودی عرب میں خریدنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، لیکن ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ ابھی جو لیگل معاملات ہیں ان کے اوپر آپ ایک رائے دیں۔ جی، ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں جو بھی باتیں ہوں گی بات ہوگی وہ بالکل جو ہے وہ ایز پر جو یہاں پہ قانون لا ہے اس کے مطابق ہوگی۔ آف کورس ایوری پرسن سرکمسٹانسز از ڈفرینٹ، سو وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ پھر ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پہ جو اوور آل ایک پکچر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ یہاں سے US سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور وہ US سے باہر کہیں پہ بھی، سعودی عرب ہو یا کوئی اور کنٹری ہو، وہاں پہ اگر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ان پہ کیا؟ تو شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ ایک USA سٹیزن ہے اور USA گرین کارڈ ہولڈر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں پر اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں US سٹیزن سے، وہاں مدینہ میں پراپرٹی خرید، اس کے لیے کیا ذمہ داری آتی ہے؟ تو US سٹیزن ہو یا US سٹیزن ہوگا یا گرین کارڈ ہولڈر ہوگا، دونوں کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ سیم ہے، سیم ریکوائرمنٹ ہیں۔
ایک ہی جو ہے وہ ٹیکسیشن میٹر ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ دونوں جو یا نیشنلٹی ہولڈر ہے یا گرین کارڈ ہولڈر ہے ان کا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیم ہوگا. تو اب انہوں نے پراپرٹی خریدنی ہے مدینہ منورہ میں تو ان کے ذمہ یہاں پر کیا چیزیں آتی ہیں قانونی طور پر؟ سو جو تو پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی بائی کرنا اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کریٹ کرتا. مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر رپورٹ کرنا نہیں. اگر آپ کوئی اپروول لینا ہو نو. آپ نے اگر صرف پراپرٹی بائی کرنا ایک یہ ایکٹیویٹی ہے وہ اپنے رہنے کے لیے اگر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ان کو ٹیکس ریٹرن میں کوئی چیز شو کرنی پڑے گی یا اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا پڑے گا. بٹ اس کے بہت سارے ادر فیکٹرز ہیں جو کہ ٹریگر کریں گے کہ یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے وہ ہم نے ایون دو کہ ریزیڈینشیل ہے. جی ریزیڈینشیل پہ بھی ہوگا اور نان ریزیڈینشیل تو بہرحال وہ ایک کمرشل اس میں آ جائے گا, وہ ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوگی. تو بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ بیسکلی جو یو ایس سٹیزن ہے یا جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں انہوں نے اپنی ورلڈ انکم کو یو ایس ریٹرن میں شو کرنا ہے. ابھی اسی پر رہتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک گھر لیا ہے وہاں پر مثال کے طور پر اپارٹمنٹ لیا ہے 1.5 ملین ریال کا یا 1 ملین ریال کا وچ مین کے 3 سے 4 لاکھ ڈالر کا, تو کیا اس کو یہاں پر ٹیکس دینا ہوگا اس کو؟ نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ جب پرچیز کیا ہے اس کے اوپر کوئی یہ ٹریگر نہیں کرتا کہ آپ کی جو ہے نا یہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے. لیکن رپورٹنگ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے اپلیکیبل ہوں گی. لیکن جنرلی جب آپ بائی کر رہے ہیں پراپرٹی کو اس کے اوپر کوئی آپ کی جو ہے وہ ٹیکسیبل امپیکٹ نہیں آ رہا کہ تو کب ٹیکسیبل امپیکٹ ہوگا؟ سو ٹیکسیبل امپیکٹ جو ہے وہ 2-3 چیزیں سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 ہے کہ اگر آپ نے اس پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر دیا ہے تو وہ جب اس سے آپ انکم کریٹ کریں گے تو وہ آپ کی ایک رینٹل پراپرٹی کنسیڈر ہو رہی ہے اور آپ اس سے ریونیو بیسکلی جنریٹ کر رہے ہیں. تو وہ انکم جو ہے وہ یہاں پہ جب یو ایس سٹیزن ہوں گے یا گرین کارڈ ہولڈر ہوں گے وہ جب ریٹرن فائل کریں گے تو وہ اپنی اس انکم کو بھی اپنے یو ایس انکم ٹیکس ریٹرن میں تو اس کی کوئی تھریش ہولڈ ہے یا کچھ بھی ہو اس کو کرنا ہے؟ اس میں کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے. انکم از انکم, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ یہاں پہ پھر اس کی ٹیکسیبلٹی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. یہ لوگ آپ لوگ چیک کرتے ہیں؟ وہ ہم لوگ دیکھیں گے پھر اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو ایک خاص مطلب منیمم کیا وہ مطلب ہے کہ چھت ہے جس کو اگر انہوں نے کراس کیا تو اس کے بعد ان کو ٹیکس دینا پڑے گا؟ وہ تو یہاں پہ جو ہے گلوبل انکم جب وہ اپنی رپورٹ کرتے ہیں تو اگر وہ میرٹ فائلنگ سیپریٹ کر رہا ہے یا وہ سنگل پرسن ہے تو وہ تقریباً $16,000 کے قریب ہے جس پہ اس کو کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا. سال کا یا مہینے کا؟ سال کا. اور ہر کسی کو کرنا. ہاں تو نہیں, بہت سارے ہیں جو ابھی بھی اس تھریش ہولڈ میں نہیں فال کرتے ہیں. پھر اس طرح جو میرڈ فائلنگ جوائنٹلی ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں اکٹھے مل کے اپنی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ایگزیمپشن لمٹ جو ہے وہ 31,000 اور سم ڈالر کی چینج ہے. تو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو 16-32 ہو جائیں گے تقریباً. ہاں تقریباً جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. تو اتنا تھریش ہولڈ جو ہے وہ آپ کا ٹیکسیبل نہیں ہوتا. تو اگر کوئی کمرشل پراپرٹی ہے یا کمرشل ایکٹیویٹی ہے بزنس کر رہا ہے وہاں پر تو اس کے حوالے سے کیا وہ ہے؟ تو بزنس اگر جو کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, ڈفرینٹ وہ آپ کے ہیں. البتہ جو بھی بزنس ہے باہر اس سے بھی جو جنریٹ ہو رہی ہے انکم, چاہے وہ آپ نے باہر کے کسی ملک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, چاہے آپ نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے, چاہے کسی کمپنی میں آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے, ان تینوں چاروں سینیریو میں جو بھی انکم جنریٹ ہوگی وہ آپ بیسکلی نہیں. تو اب یہاں پر ایک سب سے جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب کی اگر ہم مثال دیں وہاں پر آپ کی جو نیٹ انکم ہے اس کے اوپر 20% آپ کو ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو. اب وہ وہاں پر ایک 20% ٹیکس جو ہے وہ دے رہا ہے, پھر وہ یہاں یو ایس اے گورنمنٹ کو بھی بغیر کسی وجہ سے یہاں بھی دے گا؟ نہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا, ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتا. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فورن ٹیکس کریڈٹ جو ہے وہ پوری گلوبل انکم کو یہاں رپورٹ کریں گے, اس کے اوپر آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر اس نے وہاں پر ٹیکس زیادہ دے دیا یہاں کے قانون کے حساب سے یہاں یہ کچھ واپس بھی کریں گے اس کو؟ ہاں, واپس نہیں ہوتا. اچھا, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 ایئرس تک جو ہے وہ کریڈٹ میں ہوتا ہے. ہاں, وہ کریڈٹ میں ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر اس کی جو ایک ٹوٹل ایک ٹیکس بنتا ہے یو ایس اے کے حساب سے 15% مثال کے طور پر,
اور یہاں سے کوئی اس کی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی, صرف وہاں باہر سے ہی انکم جنریٹ ہو رہی ہے, اور اس نے لیکن وہاں کے قانون کے حساب سے 20% دیا ہے, تو کیا یو ایس اے گورنمنٹ اس کو 5% کریڈٹ دے گی؟ جی, اس کو جو ہے وہ جیسے لے رہی ہے ویسے دے گی بھی. یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ یہ بالکل آپ کو جو ہے وہ 5% مل جائے گا. جیسے اگر تو 100% صرف فورن سورس انکم ہی ہے, اور صرف جیسے جو یو ایس سٹیزن اور یا گرین کارڈ ہولڈر کسی فورن کنٹری میں ہی رہ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں رہ رہے ہیں یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, کہیں پہ بھی, تو ان کی صورت میں تو جو ایکسیس پے وہاں کیا ہوا ہوگا, اگین وہ ان کے سرکمسٹانسز کے اوپر تھوڑا ڈیپینڈ کرے گا. مطلب کیس ٹو کیس آپ کہہ رہے ہیں, لمیٹیشنز ہوں گی, اس کو ایسے کلیئر نہیں کہہ سکتے کہ یس لیکن واپس ہو موسٹ پروبیبلی واپس نہیں آئیں گے. واپس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ان کو کیش واپس نہیں, مطلب کہ وہ کریڈٹ بٹ ان کو کریڈٹ ہو جائے گا, وہ اگر کل سے ان کا ٹیکس کوئی بنتا ہے تو وہ کٹ جائے گا. کہتے ہیں ہم اپنے زبان میں کیری فارورڈ, تو وہ جو ایکسیس ٹیکس پیڈ ہے وہ آگے کیری فارورڈ ہو جاتا ہے, اور وہ نیکسٹ 10 ایئرس تک جو ہے وہ اس کا کیری فارورڈ جو ہے نا وہ اس کو اویلیبل ہوتا ہے. اچھا, تو یہی سوال ہم مجھے صرف 3 مثالیں آپ دے دیں کہ پاکستان, انڈیا اینڈ سعودی عربیہ, کیا ان 3 ملکوں کے ساتھ یو ایس اے کے ٹیکس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹس ہیں کہ اگر کوئی بندہ, اکثر شاید لوگ انجانے میں یہ چیز کر رہے ہوں کہ وہ یہاں پر رپورٹ نہیں کر رہے سعودی عرب میں بزنس کرتے ہوئے یا پاکستان میں یا انڈیا میں, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے زیادہ یہاں سے ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں کہ ان کے پاس ان کی جو انفارمیشن ہے یہاں کی ٹیکس اتھارٹیز کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوں وہاں سے؟ نہیں, سعودی عرب کے ساتھ تو یو ایس کی ٹیکس ٹریٹی نہیں ہے, ڈبل ٹیکسیشن کی. اچھا, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہے, اور انڈیا کے ساتھ مجھے چیک کرنا پڑے گا, بٹ اب موسٹ پروبیبلی انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے ان کی ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ٹیکسیشن کی ہوگی. لیکن اس میں جو ہے وہ جیسے میں نے یہ فورن ٹیکس کریڈٹ کا ذکر کیا کہ جو بھی لوگ پاکستان میں ٹیکس پے کر رہے ہیں یا ایون انڈیا میں ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ جب یہاں پہ اپنی انکم کو رپورٹ کریں گے تو وہ اس گلوبل انکم پہ ان کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا, اور جو فورن سورس انکم سے انہوں نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے وہ اس کی کیلکولیشن بیسکلی ہوگی, اور جتنا بھی کریڈٹ ان کا بنے گا وہ ان کو اس ریٹرن میں. تو ان کی جو لوکل ٹیکسیشن ہے وتھ جو گلوبل ٹیکسیشن ہے, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا دونوں کو یہاں پر مکس کیا جاتا ہے؟ تو اوور آل صورتحال یہ ہے کہ دونوں جو ہیں بیسکلی اکٹھی ہوں گی. آپ کی فورن سورس انکم اور آپ کی جو لوکل ڈومیسٹک انکم ہے وہ دونوں شامل ہوں گی آپ کی جب ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, ٹیکسیبل انکم کو. اور جب وہ ایک فائنل فگر آئے گی کہ یہ میرا پاکستان سے یا انڈیا سے یا سعودی عرب سے یا کسی اور کنٹری سے میں نے سیلری ارن کی ہے لیٹس سے, یا میں نے رینٹل پراپرٹی سے انکم ارن کی ہے, مجھے انٹرسٹ آیا ہے, مجھے ڈیویڈنڈ آیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ کمپنیز میں بھی شیئر ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے کمپنیز کے اندر. تو دیر آر ڈفرینٹ سورسز آف انکم جو ان کو باہر کے ملکوں سے مل سکتا ہے. تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ جب یو ایس کی انکم ٹیکس ریٹرن بنے گی الگ الگ کیلکولیشن کے ساتھ مختلف فارمز میں اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ادھر کی جو ہے نا وہ گلوبل انکم کیلکولیٹ کی جائے گی. وہ گلوبل انکم بیسکلی ان کی ہوگی کہ یہ میری ٹوٹل انکم ہے اس سال کی, اور اس پہ جو یو ایس کے ٹیکس ریٹس ہیں بیسکلی ریگارڈلیس اس وقت ہم جب ٹوٹل ٹیکسیبل انکم نکل آئے گی اس پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گلوبل کتنی ہے, اور وہ ہے وہ ایک ہی ٹیکس ریٹ جو ہے جس بریکٹ میں وہ فال کریں گے وہ اتنے اس میں وہ ٹیکس کی کیلکولیشن ہوگی. اور اس کے بعد پھر فورن ٹیکس کریڈٹ کی کیلکولیشن آئے گی کہ ان صاحب نے اگر سیلری کے اوپر ٹیکس پے کیا ہے لیٹس سے, یا ڈیویڈنڈ کے اوپر کیا ہے, انٹرسٹ کے اوپر کیا ہے, یا رینٹل پراپرٹی کے اوپر کیا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ مائنس ہو جائے گی. اور وہ کریڈٹ جیسے میں نے پہلے بتایا وہ زیادہ ہوگا یہاں کی ٹیکس لائبلٹی سے, تو وہ اگلے سالوں میں وہ فارورڈ ہو جائے گا نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے. یعنی کہ کچھ جیب سے دے گی نہیں گورنمنٹ؟ نہیں, جیب سے دے گی نہیں, لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ وہ اگلے سالوں میں آپ کی کسی ٹیکس لائبلٹی صرف 10 سال تک یہ چیز رہتی ہے. وہ مطلب ایک چیز میں اور یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پراپرٹی کے حوالے سے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب بائی کرتے ہیں تو اس وقت کوئی میرے اگلا سوال میں یہی پوچھنے والا ہوں, جب وہ سیل کرے گا اپنی پراپرٹی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ایکچولی. جب وہ سیل کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیکسیبل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے
چاہے وہ آپ کی رینٹل پراپرٹی ہوگی, چاہے وہ آپ کی ریزیڈینشیل ہو یا کمرشیل ہوگی. بیکاز اگر لیٹ سے ایگزامپل ہے کہ آپ نے $100,000 کا ایک وہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ لیا اور وہ آپ نے $120,000 کا اس کو سیل کر دیا, ٹھیک ہے, تو سمپل رکھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ نے کوئی اس کے اوپر اور ایکسپینس نہیں کیا ہوا, جی, تو $20,000 کا آپ کو جو ہے نا وہ ٹیکسیبل انکم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے 100 میں ہی سیل کیا تو وہ تو پھر زیرو ہو گیا نا, اور اگر نیچے پہ کیا تو وہ کیپٹل لاس ہو گیا, یعنی کہ آپ کی تو وہ جو کیپٹل لاس ہے پھر گورنمنٹ وہ پھر سپورٹ یہاں کرتی پہ ہے, آ جائے گا. ہاں, وہ پھر یہاں پہ آپ کا انکم میں سے ریڈیوس ہو جائے گا. اچھا, بٹ اس کے بھی ڈفرینٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو اینی وے یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہم جیسے بندوں کو کم ہی سمجھ آتی ہیں. USA سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر ظاہر بات تھوڑی بہت ان کو اس کے حوالے سے ضرور معلومات ہوں گی. اگر کسی کو جو ہے آپ سے ہیلپ چاہیے یا کوئی مطلب ہے کہ مشورہ چاہیے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے یا جی وہ بالکل مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اچھا, اور جو ہے ای میل کر دیں اور میں ان کو آئی یوزلی رسپونڈ ود ان دا سیم ڈے. اوکے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کی ویب سائٹ ہے؟ میری ویب سائٹ بھی ہے. تو ایسے کرتے ہیں نا, آپ کی جو یاسر بھائی کی جو ویب سائٹ ہے آپ کو سامنے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی. اس کے علاوہ جو لنک ہے یوٹیوب کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا, تو آپ خود جو ہے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ایک مشورہ کر لیں, بجائے یہ کہ آپ اتنا بڑا رسک لے لیں صرف جو ہے مفروضوں کے اوپر کسی عام بندوں کی پریکٹس سے سن کر. کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی عام بندے نے مطلب کسی بھی بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے بغیر کسی لیگل ایڈوائس کے, شاید اس کا چل پڑتا ہے, لیکن ہر کسی کا جو ہے وہ نہیں چل پڑتا. اس میں تھوڑی کمپلیکسٹیز ہیں آف کورس. بائی کرنا جیسے میں نے بتایا اٹسیلف جو ہے وہ از این ایزی پارٹ. جی, اس میں جو ہے اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہیں, جیسے ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا جو بھی ہاں آپ کو ایسی باتیں بینک اکاؤنٹس کے پرسپیکٹیو. جی, بیکاز جب یہ ٹرانزیکشن ہوگی تو میں نے آپ کا وہ پروگرام سنا اس میں کہ آپ نے بینکنگ چینل سے وہاں پہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کرنا. جی بالکل. تو اب اگر سعودی عرب میں یا کسی اور کنٹری میں ہم گلوبل اس کو اگر دیکھیں سینیریو کو, تو کہیں پہ بھی اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور اب جو اس بینک میں جو کہ فورن کنٹری میں آپ کا ہے, اگر اس میں آپ کے پاس چاہے ایک بینک اکاؤنٹ ہے, چاہے 2 ہیں یا 4 ہیں, جتنے مرضی ہیں, ان کے اگر کمیولیٹیو بیلنس $10,000 سے زیادہ ہوگا تو اس کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ کہ وہ آپ نے یہاں پہ کیش کے حوالے سے اگر 10,000 سے زیادہ ہیں آپ اکاؤنٹ میں تو آپ کو یہاں پر رپورٹ لازم یہاں پہ رپورٹ کرنا ہے. اچھا, تو یہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ابھی کوئی ٹریٹی نہیں ہے USA گورنمنٹ کی, کل سے اگر ہوتی ہے تو یہ فائر بیک کرے گی, جو پیچھے والے معاملات ہیں ان کو بھی افیکٹ کرے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس ٹریٹی کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ٹیکس ٹریٹی کا جو میں اس کو جس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سعودیہ میں ٹیکس پے کر دیا ہے تو پھر یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن جن کنٹریز کے ساتھ بھی US نے ٹیکس ٹریٹی کی ہوئی ہے اس میں ایک انہوں نے یہ بھی کلاز رکھی ہوئی ہے, سیونگ کلاز اس کو کہا جاتا ہے. US سٹیزن اور گرین کارڈ ہولڈر نے اپنی گلوبل انکم پہ ٹیکس پے کرنا ہے یہاں پہ, تو ٹیکس ٹریٹی ہوگی بھی تب بھی انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہوگا کہ وہ اپنی فورن سورس انکم کو یہاں پہ ٹیکس کروائیں گے, کیلکولیٹ کریں گے اور بینیفٹ لیں گے فورن ٹیکس کریڈٹ کا. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے نے رپورٹ نہیں کیا ٹیکس, اس کے کیا اس کی پھر پینلٹیز ہیں. اس کی پینلٹیز ہیں جو $10,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر جو ہے وہ اس کی بڑھتی جاتی ہیں, مطلب کتنی بڑا. یس, سو اس میں یہ ہے کہ US گورنمنٹ کی پالیسی بھی یہاں پہ ہے اس وقت کہ اگر جن لوگوں نے ناٹ ولفل, اگر وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام ہے یا ان کو اس طرح کی کوئی پہلے کوئی مشورہ نہیں ملا, نالج نہیں ملی اور وہ باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں, تو دیر از اے پروسیجر کہ وہ اپنے آپ کو پینلٹی سے بچا بھی سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سالوں کی ریٹرنز فائل کرنی پڑتی ہیں, کچھ سالوں کے بیک 3 ایئرس کی جو ہے وہ ریٹرنز فائل کر دیں, اور کچھ سالوں کے آپ جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی دیں. اس کے ٹیکس کی کیلکولیشن ہوگی ساری, اور جو بھی پیبل ٹیکس ہے اس کو پے کریں. اور اس میں بتانا پڑتا ہے کہ ہم ریزن کیا تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک شرط پھر ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ گوئنگ فارورڈ انہوں نے وہ اپنی ریکوائرمنٹ. تو یاسر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے صرف جو ہے نا ابھی 3-4 پوائنٹس جو ہے نا جو جتنے بھی ہم نے بات کیا مختصر کر کے بتا دیں کہ کسی نے گھر خریدنا ہے USA سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر,
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہیں بھی خرید سکتا ہے وداؤٹ رپورٹنگ, ٹھیک ہے. لیکن جب اس سے انکم جنریٹ ہوگی تو اس کو تب ہی یہاں پر رپورٹ کرنا ہے. اگر اس نے صرف ریزیڈینشیل رکھا ہوا ہے, بھلے وہ $5 ملین کا ہے, تو یہاں رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اور جو کوئی بزنس ہے تو اس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہاں پر رپورٹ لازم کرنا ہے. اگر آپ جو ہے امریکن سٹیزن ہے یا گرین کارڈ ہولڈر ہے, گرین کارڈ ہولڈر اور امریکن سٹیزن کے لیے کچھ ڈفرینٹ پیتھ ہے ٹیکسیشن کے لیے نہیں ہے. تو کوئی اور ایسی چیز جو ہم نے پوچھی صرف اسی حوالے سے, باقی تو کیس ٹو کیس لوگوں کے ڈفرینٹ معاملات وہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کر کے ہی آپ سے. جی اس میں ایک چیز اور جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں نے بینک کے علاوہ, جیسے بینک کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن بینک کے علاوہ بہت سارے فائنینشیل ایسٹس ہیں جو کہ آؤٹ آف US بھی لوگوں کے ہوتے ہیں, جس میں آپ کے انشورنس کے اگر کوئی اکاؤنٹ ہے یا ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی اکاؤنٹس اوپن کیے ہوئے ہیں, میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ ہے, بہت سارے کنٹریز میں لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہاں پہ کیا ہوا ہے. اور جیسے ہم نے یہ کمپنیز کے اندر ایسٹس میں جو آپ کے ہے شیئر ہولڈنگ ہے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے بینک کی ریکوائرمنٹ سے. اور وہ بندہ جو ہے وہ US میں رہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر وہ سنگل ہے یا میریڈ ہے لیکن سیپریٹ فائل کرتا ہے, تو اگر وہ فائنینشیل ایسٹس 50,000 کی اماؤنٹ کے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر, جو December 31 ہمارا یہاں پہ ہے, یا 75,000 سال میں کسی بھی وقت میں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے یہاں پہ رپورٹ کرنے کی. اسی طرح اگر جو بندہ میرڈ فائلنگ جوائنٹلی ریٹرن فائل کر رہا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ, تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر 100,000 ہے اس کا اس فائنینشیل ایسٹس کی ویلیو, یا کسی سال کے کسی دوران میں $150,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے اس کی ویلیو, تو اس کو رپورٹ کرنا ہے. اس طرح دوسرا سینیریو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں, US سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں, لیکن وہ کسی اور کنٹری میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے, تو ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو تو سنگل ہیں یا میری فائلنگ سیپریٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ریکوائرمنٹ $200,000 کی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر, جس کا بیلنس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے, اور $3 لاکھ اگر سال میں کسی وقت بھی اس کا بیلنس ہو جاتا ہے. اور اگر میرڈ فائلنگ جوائنٹلی ہوگا تو وہ 4 لاکھ اور 6 لاکھ اس کی ہو جائے گی, کہ 4 لاکھ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اور 600,000 اینی ٹائم ڈیورنگ دا ایئر. تو یاسر بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک مزید نشست رکھیں گے, لیکن وہ ہوگی آن لائن. میں مدینہ سے انشاءاللہ لائیو آؤں گا, آپ یہاں سے. آپ لوگ اگر کوئی بھی کسی اس طرح کے سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹس آپ کر سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کے پاس میرا ای میل بھی موجود ہے, وہاں پر بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں USA کے ٹیکس کے نظام کے حوالے سے. تو ہم ایک مکمل ایک علیحدہ تفصیلی جو ہے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں گے, جس میں آپ سب کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. لیکن جو آلریڈی جو فیملیز یا جو بھی دیکھ رہا ہے ویڈیو آپ کے جاننے پہچاننے والا, آپ اس کو بھی ویڈیو فارورڈ کر سکتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. اگر وہ USA سے ریلیٹڈ ہے کسی بھی حوالے سے, تو یاسر بھائی کے ساتھ مشورہ کرنا ہے تو ان کی ویب سائٹ بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی, پلس ان کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا, اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا. تو آپ ضرور جو ہے ایک دفعہ لیگل جو ہے ایڈوائس لے لیں اپنے جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں ان کی حفاظتی انتظامات کے لیے. اللہ پاک آپ سب کو جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے.